أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يغير سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبيكم من الجنة ينزع عنهم لباسهم وليريهم سواتهم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سورہ الاعراف کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے: اے آدم کے بیٹو، ہم نے اتارا ہے تم لوگوں پر لباس جو چھپاتا ہے تمہاری عیب کے حصوں کو اور باعث زینت بھی ہے، اور تقوی کا لباس وہ سب سے بہتر ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے. اے آدم کے بیٹو، نہ ڈال دے تم کو شیطان آزمائش میں، جیسا کہ اس نے نکالا تمہارے والدین کو جنت سے، اس حال میں کہ اس نے کھینچ اتارا دونوں سے ان کا لباس تاکہ وہ دکھائے ان کے عیب کے حصے. حقیقت یہ ہے کہ دیکھتا ہے تم کو وہ اور اس کا قبیلہ وہاں سے جہاں سے تم نہیں دیکھتے ان کو. بے شک ہم نے بنایا ہے شیطانوں کو دوست ان لوگوں کا جو ایمان نہیں لاتے. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یوری سواتکم وریشا. سواتکم عیب، برائیاں. اللہ کا نازل کردہ لباس انسان کے عیب، اس کی کمزوری کو پیچھے کرتا ہے، چھپاتا ہے، اور ریشہ یعنی بلند اور شان عطا کرنے والا ہے. انسان کا نفس تمام مخلوقات کا جامع ہے. اللہ کی مخلوقات میں خیر اور شر دونوں قسم کی مخلوقات شامل ہیں. اس لیے انسان کے نفس میں دونوں عنصر خیر اور شر کے پائے جاتے ہیں. جس طرح مخلوقات میں شر والی مخلوق وہ ہیں جو گوشت خور ہیں. پانی، ہوا اور زمین کی مخلوقات میں شر والی مخلوقات موجود ہیں، اور دوسری طرف وہ مخلوق ہیں جو خیر والی کہلاتی ہیں، جو نباتات سے بنی ہیں اور وہ نباتات کھاتی ہیں. اگر شر والی مخلوق کو قابو نہ کیا جائے تو وہ خیر والی مخلوق کو برباد کر دے. اللہ کا لباس آدم کو جو عطا کیا گیا وہ علم کی صورت میں عطا ہوا. وہ علم جو شعور دینے والا ہے، اس کا علم دینے والا خود اللہ ہے. بغیر اس علم کے انسان اندھیرے میں ہے. اس کو روحانی اصطلاح میں عالم ناسوت کہتے ہیں. اس لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ انسان پر ایک ایسا زمانہ گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا، یعنی اندھیرے میں تھا، اور اس اندھیرے کے دور میں ابلیس کی، شیطان کی سرداری تھی. وہ ان پر قابض تھا، حاکم تھا، لیکن انسان کو اس کا شعور نہیں تھا. عالم ناسوت لا یشعرون ہے، یعنی اندھیرا ہے. اور جو اندھیروں میں ہوتا ہے اس کو کیا معلوم کہ اللہ نے اس کے لیے کیا نعمتیں رکھی ہیں. اندھیرے میں انسان اپنا چہرہ بھی نہیں دیکھ پاتا. یعنی اس دور میں کوئی اخلاقیات نہیں تھی اور انسان اپنی صلاحیتوں سے لا علم تھا. آدم کے ذریعے اللہ نے اخلاقیات کا علم دیا، شعور دیا. اس علم سے انسان کے مرتبے کو بلند کیا گیا. لباس تقوی اخلاقیات کا لباس ہے اور جنت کا حامل بنانے والا ہے. اس لیے نفس کی خواہشات کو روکنے والا ہے، چھپانے والا ہے. قرآن کریم نے فرمایا وَنَهَنَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اور جو نفس کو خواہش سے روکتا ہے بس یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. پھر یہ فرمایا
یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابیکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما۔ یہ آیتیں ثابت کرتی ہیں کہ بنی آدم پیدائشی جنتی ہے، کیونکہ بنی آدم جنت سے اسی وقت نکلیں گے، پہلے ان کا جنت میں ہونا ثابت ہوگا۔ قرآن کریم فرما رہا ہے کہ شیطان تم کو جنت سے نہ نکال دے جس طرح تمہارے والدین کو نکالا، یعنی تم جنت میں ہو اور شیطان کوشش کرے گا کہ تم کو جنت سے نکالے۔ اللہ نے آدم کو زمین پر خلافت دی، آدم کے وجود سے ہی جنت کا قیام ہے۔ حالانکہ اللہ تو حی القیوم ہے، تو حی القیوم ہے تو پھر اس کی خلافت کیسی؟ حقیقت میں انسان جنت کا مقام اور زمین کی خلافت اسی وقت حاصل کرتا ہے جب اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے، اور اللہ کی معرفت حاصل کر کے اس کو پہچان کر اس کی حمد بیان کرتا ہے، اپنے وجود سے بیان کرتا ہے۔ اس طرح وہ روح کا حامل بنتا ہے، عالم ناسوت سے نکل کر عالم ملکوت میں قدم رکھتا ہے۔ لیکن اس کے بائیں پہلو میں شر مورچہ بنائے ہوئے ہے، اس کی گھات لگائے بیٹھا ہے، اس کو پھر اندھیرے میں کھینچتا ہے۔ اللہ علیم بالذات ہے، اپنی روح سے اپنی ذات کا علم دیتا ہے، اور شیطان جاہل بالذات ہے، اللہ کی روح سے غافل کرا کے لباس تقوی سے محروم کراتا ہے۔ اس لیے ہر روحانی انسان انبیاء، رسول اور اولیاء کے مقابل آتا ہے اور انسانوں کو گمراہ کرتا ہے تاکہ وہ ان اللہ والوں کو نہ پہچانے۔ اس طرح وہ ان کو جاہل بناتا ہے۔ شیطان اور اس کا قبیلہ، ابلیس نے آدم علیہ السلام کو جنت میں مشیر بن کر بہکایا تھا، اس لیے وہ مختلف روپ میں آتا ہے، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ اس کی پہچان کی تاکید اس آیت میں آئی ہے۔ یہ آیتیں بتاتی ہیں کہ آدم نے بھی شیطان کو نہیں پہچانا، حالانکہ اللہ نے صاف بتا دیا تھا کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس لیے شیطان کی پہچان ضروری ہے۔ حقیقت میں انسان کی دو بڑی آزمائشیں ہیں۔ پہلی آزمائش نفس کی ہے جو شیطان سے ہوتی ہے، اور اس کا دار و مدار انسانی عقل پر ہے۔ جس قدر انسان کی عقل پاک ہوگی اس قدر وہ شیطان کی پہچان کر پائے گا۔ اور دوسری آزمائش روح کی ہے جو اللہ والوں سے ہوتی ہے، اس کا دار و مدار انسان کے قلب پر ہے۔ جس قدر انسان کا قلب پاک ہوگا، صاف ہوگا، اس قدر وہ اللہ والوں کو پہچانے گا، اللہ کی معرفت حاصل کرے گا۔ عشق وہ مستی کا جنازہ ہے، تخیل ان کے اندیشہ تاریک میں قوموں کے مزار، موت کی نقش گری ان کے صنم خانوں میں، زندگی سے ہنر ان برہمنوں کا ہے بیزار، چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند، کرتے ہیں روح کو خوابیدہ بدن کو بیدار۔ ہند کے شاعر و صورت گرو و افسانہ نویس، آہا بیچاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔